السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد روز اپنے ہم جماعتوں کی نئی نئی مہنگی چیزیں دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا اور گھر آ کر اماں پر بلا وجہ چیختا چلاتا، اماں کبھی تو ٹفن میں کچھ اچھا رکھ دیا کرو، میرے سارے ہم جماعت اتنے خوبصورت ٹفن لاتے ہیں، اس میں کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی سینڈوچ، اور میں اس نے غصے سے پستہ دور پھینکا۔ روز آلو والا پراٹھا، اچار والا پراٹھا۔ اس نے نخوت سے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے جوتے اتار کر پھینکے۔ یہ پھٹے ہوئے 10 جگہ سلے جوتے، یہ پرانا 100 جگہ پیون لگا بیگ، یہ پرانا یونیفارم۔ اس نے غصے سے ایک ایک چیز ماں کے سامنے لہرائی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اندر کمرے میں بیٹھے ابا میں باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی انتہائی پریشان ہو گئے تھے اور اس وقت کو کوس رہے تھے جب پہلی بار احمد کو 4 سال کی عمر میں اپنے ساتھ اسکول لے گئے تھے، اور اتنے بڑے اسکول کے پرنسپل اخیار صاحب اپنے اسکول کے چوکیدار کے بیٹے کی معصومیت بھری باتوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کو اسکول میں مفت داخل کروا دیا۔ جب تک پرنسپل صاحب زندہ تھے، احمد کی کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، بیگ سب وہی فراہم کرتے۔ اب احمد 8ویں جماعت کا ایک نہایت قابل طالب علم تھا۔ پرنسپل صاحب کو فوت ہوئے دوسرا سال تھا، اور ان 2 سالوں میں چوکیدار اشرف بابا نے جس مشکل سے احمد کی تعلیم جاری رکھی تھی، یہ صرف وہ جانتے تھے یا اللہ۔ فیس تو اب بھی معاف تھی، مگر اتنے بڑے اسکول کے 100 نہیں 1000 اخراجات تھے۔ بہرحال اگلے دن چھٹی کے بعد اشرف عرف شرفو بابا، نئے پرنسپل صفوان صاحب جو پرنسپل اخیار صاحب کے بیٹے تھے اور بیرون ملک سے پڑھ کر آئے تھے، اپنے باپ کی طرح نہایت نرم دل تھے۔ شرفو بابا اجازت لے کر پرنسپل صاحب کے دفتر میں داخل ہوئے اور سر جھکا کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ نہیں سر، میں یہیں ٹھیک ہوں، بیٹھ جائیں شرفو بابا، آپ ہمارے بچپن سے اس اسکول میں خدمت انجام دے رہے ہیں، بیٹھیے، فرمائیں۔ شرفو بابا کے بیٹھتے ہی صفوان صاحب نے کہا، وہ جی میں اپنے بیٹے کو اسکول سے نکال کر کسی سرکاری اسکول میں داخل کروانا چاہتا ہوں۔ شرفو بابا وہ مشکل بولے۔ کیوں؟ کیا آپ کا بیٹا، کیا نام ہے؟ ہاں احمد، یہاں خوش نہیں؟ وہ تو بہت قابل ہے، میں نے سنا ہے ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ صفوان صاحب بہت حیرت سے بولے۔ نہیں یہ بات نہیں، وہ تو خوش ہے، مگر میں اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ میری اس سے بڑی 3 بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے سرکاری اسکول سے پڑھا، اب ان کی شادیاں سر پر ہیں۔ 1 منٹ، صفوان صاحب نے شرفو بابا کی بات کاٹی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، احمد سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے نا؟ انہوں نے تائید چاہی۔ جی بالکل، فیس تو کوئی نہیں لی جاتی، مگر اللہ بخشے آپ کے والد صاحب جب تک حیات تھے، یونیفارم، بیگ، کتابیں، کاپیاں اور نہ جانے کیا کیا وہ احمد کو دیتے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اس کی عادات بگاڑ دیں، مگر وہ احمد کو بازار لے جاتے اور اس کی پسند کی خریداری کراتے۔ اب 2 سال سے میں اپنی استطاعت کے مطابق جو لیتا ہوں وہ بھی اسے برا لگتا ہے، اور جو وہ پہلے شوق سے کھاتا پیتا تھا وہ بھی اب اسے کمتر لگنے لگا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے اب کیسے راستے پر لاؤں۔ شرفو بابا نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ صفوان صاحب پریشان ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کر شرفو بابا کی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھے، انہیں پانی پلایا اور تفصیل پوچھی۔ شرفو بابا نے روز کی طرح کل ہونے والا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ آپ فکر نہ کریں، احمد کو اسکول سے نکالنا اس مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ وہ اب ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اسے سرکاری اسکول میں داخل کرانے کا مطلب اسے مزید خراب کرنا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے ایک موقع دیں، مجھے یقین ہے نہ صرف احمد بلکہ اس جیسی سوچ رکھنے والے دوسرے بچے بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ شرفو بابا مطمئن ہو کر گھر چلے گئے۔ اگلے دن موسم بہت اچھا تھا۔ آدھی چھٹی سے کچھ دیر پہلے جماعت ہشتم تا دہم تک کے تمام بچوں اور اساتذہ کے لیے پرنسپل صاحب کے دفتر سے حکم جاری ہوا کہ اپنی اپنی پانی کی بوتلیں اور کھانے کی ٹفن لے کر ہال میں جمع ہو جائیں۔ پرنسپل صاحب سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اسکول کے ہال میں سب بچے اور اساتذہ جمع ہو چکے تھے۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ اساتذہ اور پرنسپل ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ احمد بار بار اپنے ٹفن میں موجود اچار، پراٹھے اور پیپسی کی خالی بوتل میں پانی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رشیدہ ماسی کے بیٹے داور پر پڑی۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ داور جماعت دہم کا طالب علم تھا۔ احمد راستہ سے داور کے قریب چلا گیا، سلام کر کے اس سے پوچھا کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے؟ یار میرے پاس تو ٹفن میں بھی نہیں، اماں نے رات کی روٹی میں آلو کا سالن ڈال کر اخبار میں لپیٹ دیا تھا اور یہ پانی کی بوتل۔
اس نے تھیلے سے اخبار میں لپٹی روٹی اور چھوٹی سی پیپسی کی چھوٹی سی بوتل میں پانی نکال کر اسے دکھایا۔ آج تو پکی بے عزتی ہے، داور بولا۔ یار میں تو کل سے اسکول نہیں آ رہا، احمد نے پریشانی سے جواب دیا۔ پرنسپل آ چکے تھے۔ تمام اساتذہ اور طلباء اپنا اپنا کھانا میز پر لگا رہے تھے۔ کسی کے ٹفن میں برگر، کسی کے پیزا تھا، کوئی سینڈوچ لایا تھا، کوئی شاورما تو کوئی بریانی۔ خوبصورت اور مہنگے پانی کے تھرمس اور بوتلیں۔ اساتذہ کے ٹفن بھی مختلف انواع کے فاسٹ فوڈ سے بھرے تھے۔ پرنسپل صاحب کا گھریلو ملازم ٹفن لایا اور کھولا تو اس میں جوار کی روٹی اور ساگ تھا، پیپسی کی بڑی بوتل میں ٹھنڈا پانی جو شاید ابھی ابھی اسکول کے الیکٹرک کولر سے بھرا گیا تھا۔ سب نے حیرت سے پرنسپل صاحب کو دیکھا۔ پرنسپل صاحب مسکرا کر سب کو دیکھ رہے تھے، پھر بولے، چلیں بسم اللہ کریں۔ احمد اور داور کی جان میں جان آئی اور انہوں نے بھی اپنا اپنا کھانا نکالا۔ ارے واہ، اچار! بھائی احمد، اگر تمہیں برا نہ لگے تو تھوڑا سا اچار مجھے بھی دے دو۔ پرنسپل صاحب کی آواز نے اس سب کو چونکا دیا۔ سر آپ یہ ٹرائی کریں۔ سر یہ کھا کر دیکھیں، یہ برانڈ چکن کیا خوب فرائی کرتا ہے، یہ بھی لیں سر۔ سب بچے پرنسپل صاحب کو اپنا اپنا کھانا پیش کرنے لگے۔ ارے نہیں بچوں، تم لوگ کھاؤ، اپنا لنچ انجوائے کرو، میں تو بس یہ اچار، اور داور کو اگر برا نہ لگے تو تھوڑی سی آلو کی بھجیا چاہیے، دراصل یہ مجھے بہت پسند ہے۔ پھر ماؤں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ان برانڈڈ کھانوں میں کہاں۔ قیمتی کھانے تو یہ ہیں، اس روٹی اور پراٹھے میں پیار گوندھا گیا ہے، اس آلو کی بھجیا کو محبت کا تڑکا لگا ہے، اس اچار میں سبزیوں کے ساتھ خلوص، چاہت، توجہ اور مہربانی بھی شامل ہوتی ہے۔ دراصل جو بے مول ہے وہی تو انمول ہے۔ کیا مطلب سر؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسلامیات کے استاد بہر کرم صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے کھانا کھا لیں پھر سمجھاتا ہوں، صفوان صاحب نے کہا۔ کھانے کے بعد صفوان صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ ہاں تو یہ میں کہہ رہا تھا، جو بے مول ہے وہی تو انمول ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں گا اس شرط پر کہ آپ اگلی سانس نہیں لیں گے، تو کیا آپ رقم لینے پر راضی ہو جاؤ گے؟ انہوں نے سب کی طرف استفہامیہ انداز سے دیکھا۔ نہیں سر، بہر کرم صاحب بولے، اگر اسی شرط پر 50 کروڑ دے۔ صفوان صاحب نے پھر سوال کیا۔ 50 ارب بھی دے دے تو کبھی نہیں، بہر کرم صاحب نہایت خوش جوش سے بولے۔ بس ثابت ہوا کہ آپ کی ایک ایک سانس جو آپ کو بے مول یعنی بغیر کوئی قیمت ادا کیے ملتی ہے، 50 ارب سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سب انتہائی متاثر نظر آ رہے تھے۔ بس صفوان صاحب نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک اور چوٹ لگائی۔ یہاں انواع و اقسام کے تھرمس اور بوتلیں نظر آ رہی ہیں، کیا اتنی مہنگی بوتلوں کو آپ پانی پیتے ہوئے کھاتے ہیں؟ ایک اور سوال۔ سب خاموش رہے، لاجواب۔ نہیں نا، صرف پانی پیتے ہیں جو آپ کو بغیر کوئی قیمت ادا کیے ملتا ہے۔ اب اگر آپ کو پینے کے لیے دنیا میں پانی نہ ملے اور قیمتی بوتلیں اور تھرمس آپ کو دیے جائیں کہ اس سے پیاس بجھائیں تو کیا چلے گا؟ پانی کے بغیر تو ہم مر جائیں گے۔ احمد ترنت بولا، بالکل، تو ثابت ہوا کہ پانی بوتل سے زیادہ قیمتی ہے جو ہمیں بے مول مل رہا ہے۔ اچھا اب بتاؤ کہ آپ کے یہ برانڈڈ کھانے کس چیز سے بنے ہیں؟ مطلب سونا، چاندی، ہیرے یا گندم؟ گندم سے، کیونکہ برگر کا بن، سینڈوچ کا ٹوسٹ، پیزا اور شاورما کی روٹی سب گندم سے بنتی ہے۔ جماعت دہم کے کاشان نے فوراً جواب دیا، شاباش! گندم، جوار یعنی اناج، ہم سب برانڈ کا ٹیگ نہیں کھاتے، اناج کھاتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب اناج کو کوئی بھی شکل دے دو، بہرحال انسانی بقا کے لیے اناج ضروری ہے، برتن یا برانڈ نہیں۔ کیوں؟ سب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب بتاؤ، سونے کی نیند ضروری ہے یا قیمتی بستر؟ نیند، سب کی آواز آئی۔ بولے، چلنے پھرنے کے لیے صحت مند پاؤں ضروری ہیں یا نئے اور قیمتی جوتے؟ پاؤں۔ سب پھر بولے۔ اب احمد کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، اسے رہ رہ کر ماں سے بدتمیزی اور اللہ کی ناشکری یاد آ رہی تھی۔ ہمارا جسم ہمارے قیمتی لباس سے زیادہ ضروری ہے، ہماری ذہانت اور قابلیت ہماری نئی کاپیوں کتابوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ سب ہمیں مفت مل رہا ہے۔ احمد نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے، ہر ایک کے ذہن میں سوال تھے۔ پرنسپل صاحب نے احمد کو اپنے پاس بلایا، اسے گلے لگایا اور بولے، بس ہمیشہ یاد رکھو، ہماری زندگی میں ان مادی اشیاء کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے ہمیشہ رشتے مقدم ہونے چاہیے جو انمول ہیں اور ہمیں مفت میں ملے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جن چیزوں کو ہماری زندگی میں واقعی ضرورت ہے وہ سب ہمیں اللہ مفت میں دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو بے مول ہے وہی تو انمول ہے۔